الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کو تبلیغ کا حکم۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا کہ انہیں یہ بتاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اللہ عز و جل نے مجھے یہ 2 معجزے دے کر بھیجا ہے، لہٰذا تم کفر اور سرکشی کی راہ چھوڑ کر میری بات مانو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی پوجا چھوڑ دو اور میری قوم بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے نکال دو۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ آپ کے رب کی طرف سے 2 معجزے ہیں جنہیں آپ فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے پیش کریں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ سورہ القصص آیت 32۔ یہ 2 نشانیاں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جنہیں لے کر آپ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ سورہ النمل آیت 12۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ بڑا سرکش بن چکا۔ سورہ طٰہٰ آیت 41۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اکیلا دیکھ کر فرعون مجھے قتل نہ کروا دے، اور میری زبان میں بھی لکنت ہے، بولنے میں روانی نہ ہونے کی وجہ سے میں انہیں اپنی بات سمجھا نہیں سکوں گا، اس لیے آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائے اور انہیں میرے ساتھ بھیجے۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دیجئے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ وہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکے، اور میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دیجئے، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو مقرر کر دیجئے، اس کے ذریعے میری قوت کو بڑھا دیجئے اور اسے میرے کام دعوتی مہم میں شریک بنا دیجئے۔ سورہ طٰہٰ آیت 25 تا 32۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے ان سے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں اس کے بدلے میں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام گفتگو میں مجھ سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے آپ اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، بلا شبہ مجھے ڈر ہے کہ وہ فرعونی مجھے جھٹلا دیں گے۔ سورہ القصص آیات 33 تا 34۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان بھی روانی سے نہیں چلتی، لہٰذا آپ ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت عطا فرما دیجئے، اور ان فرعونیوں کا مجھ پر ایک گناہ کا الزام بھی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے۔ سورہ الشعراء آیات 10 تا 14۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بعثت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اپنا نبی منتخب فرما لیا، پھر دونوں بھائیوں کو فرعون اور اس کی قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو کچھ آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 36۔ اللہ نے فرمایا، ہم آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کا بازو مضبوط کر دیں گے
اور آپ دونوں کو اپنی نشانیوں کے ذریعے ایسا غلبہ عطا فرمائیں گے کہ وہ فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ پائیں گے۔ آپ دونوں اور آپ کے پیروکار ہی غالب ہوں گے۔ سورہ القصص آیت 35۔ اور ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر انہیں مدد کے لیے دے دیا۔ سورہ مریم آیت 53۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں معجزات لے کر جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری ساری گفتگو سنیں گے۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ جانے دے۔ سورہ الشعراء آیات 15 تا 17۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو دوران تبلیغ نرم لہجہ اختیار کرنے کا حکم۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کے بعد فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور بڑے نرم انداز میں انہیں نصیحت کرنے کی تعلیم دی، اس لیے کہ نرم انداز میں تبلیغ کرنے سے سخت دل انسان بھی نرم ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے، مفہوم: آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان مشرکین سے بہترین طریقے سے بحث کیجیے۔ سورہ النحل آیات 125۔ اب آپ اور آپ کے بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جائیں اور خبردار میرا ذکر میں سستی نہ کرنا۔ آپ دونوں میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جائیے، بے شک وہ بڑا سرکش بن گیا ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ کا عذاب سے ڈر جائے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سن اور دیکھ رہا ہوں۔ تم اس کے پاس جا کر کہو، ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہو اس پر جو راہ حق کی پیروی کرے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا جو حق کو جھٹلائے گا اور حق سے روگردانی کرے گا۔ سورہ طٰہٰ آیات 42 تا 48۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے۔ فرعون چونکہ اللہ تعالیٰ کا منکر اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اس نے دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا۔ فرمان الہی ہے، مفہوم: اس فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی، اور کیا تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے، اور پھر اس کے بعد تم نے وہ کام قتل بھی کیا جو کر کے چلے گئے، اور تم تو ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے وہ کام اس وقت نادانستگی غلطی میں کیا تھا، پھر میں تمہارے خوف کی وجہ سے تمہارے پاس سے بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے میرے رب نے حکمت عطا فرمائی اور مجھے اپنا رسول بنا لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ سورہ الشعراء آیات 18 تا 22۔ فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر دنیا میں رہنے کے لیے ان کی رہنمائی کی۔ فرعون نے کہا، اچھا، گزشتہ مشرک قوموں کا انجام کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں موجود ہے۔ میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے۔ سورہ طٰہٰ
آیات 49 تا 53۔